الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح نصف الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. شادی خانہ آبادی کا موقع ہے. مستورات بھی اس پروگرام کو پردے میں سماعت کر رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس موقع پہ حاضری کو قبول فرمائے. یقیناً بہت بڑی سعادت و خوش قسمتی ہے، جیسے حضرت مفتی ظفر اقبال صاحب نے برکات العالیہ آپ کو بتلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت تمام مسلمانوں کو نصیب فرما دے. ابھی آتے ہوئے ایک چک سے گزر کے ہم آئے ہیں. وہاں پتہ چلا کہ آوازیں آ رہی تھیں کہ شادی ہے اور چوتھی رات ہے، گانے بجانے چل رہے ہیں. چوتھی رات. آپ سعادت مند ہیں. آپ کے چک پہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے. ایسے موقع پہ آپ نے ایک اصلاحی اور دینی محفل سجائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بھائی عبدالسلام صاحب اس جوڑے کی زندگی میں خوشحالی کا ذریعہ بن جائے. میں موقع کی مناسبت سے کچھ بنیادی بات عرض کروں گا. شادی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک ساتھی جائے، سارے نے اس بچوں کو خاموش کرا. شادی کس کو کہتے ہیں؟ شادی کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ سارے حرکت میں آ گئے، اس لیے تو میں روکا تھا. اچھا، بعد میں بچوں کو چپ کراتے ہوئے نا بڑے اس سے زیادہ شور کرنے لگ جاتے ہیں. شادی کس کو کہتے ہیں؟ شادی کے مقاصد کیا ہیں؟ شادی کی زندگی کے سنہری اصول کیا ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر کی شادی کی بنیادی سنتیں کیا ہیں؟ قرآن نے شادی کو کن الفاظ سے تعبیر کر کے اس کی مثال بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے ہاں اس شادی کی اس نسبت کا مقام کیا ہے؟ شادی کہتے ہیں ایک مسلمان بچے اور بچے کے درمیان میں حق مہر کی تقرری کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں ایک عقد کرنا. یہ شادی. حق مہر کی تقرری کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں عقد کرنا، یہ شادی. اس کے مقاصد کیا ہے؟ یاد رکھنا، آج بچی ماں بن جاتی ہے، اسے شادی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا. ایک بچہ باپ کا مقام پا لیتا ہے لیکن شادی کے مقصد سے ناواقف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب بے مقصد زندگی گزرتی ہے. خاموش ہو جائیں، میں نے بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں. جو غیر متعلقہ ہیں اٹھ کے چلے جائیں. دیکھیں، بے مقصد زندگی جانور گزارتا ہے، انسان با مقصد زندگی گزارتا ہے. وہ انسان جب بے مقصد زندگی گزارنے لگ جائے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. سکون با مقصد زندگی میں ہے، بے مقصد زندگی میں نہیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بڑی سرکش تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کی سرکشی کو سمجھتے تھے. یہ قوم اتنی سرکش ہے، اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو قوم کہے گی پھر ہم آپ کی بات نہیں سنتی، جو سب سے بڑا عالم ہے نا اسے لے کے آؤ. لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، میرا ایک بندہ ہے خضر، جس کو میں نے وہ
علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں سے ملاقات چاہتا ہوں، استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھی تل کے ایک تھیلی میں ڈال لو، دریا کی طرف چل پڑو۔ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے دریا کے پانی میں چلی گئی، سمجھ لینا کہ وہی مقام اس بندے کی ملاقات کا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھی تلی، ساتھ تھیلی میں باندھی، خادم کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ سفر طے کرتے کرتے دریا کے کنارے پہ پہنچے تو وہاں تھوڑے سی استراحت کے لیے لیٹ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نیند میں چلے گئے تو مچھلی زندہ ہوئی پانی میں چلی گئی۔ خادم نے دیکھ لیا، وہ اس انتظار میں تھا کہ آپ جاگیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کی شان، جب آپ نیند سے جاگے اس خادم سے اللہ نے بلا دیا، وہ بتانا ہی بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، فرمائے چلو آگے سفر شروع کرو۔ اب سفر کرتے کرتے اگلے اس سفر میں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، تو خادم سے کہا کہ وہ مچھلی لاؤں کو ناشتہ وغیرہ کر لیں، تھوڑا سا مزید آرام ہو جائے گا، پھر آگے سفر کریں گے۔ اب اس خادم کو یاد آیا، انہوں نے کہا او ہو، وہ تو جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلے گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے، وہی تو مقام تھا اللہ کے اس بندے حضرت خضر کے ملاقات کا، چلو واپس چلیں۔ مفسرین نے لکھا ہے وہاں گئے، ایک شخص چادر اوڑے لیٹا ہوا تھا، آپ نے سلام ڈالا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل ہو؟ آپ نے کہا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ ملاقات ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے ابتدا میں جو آپ نے طویل سفر کر کے دریا کے کنارے تک پہنچے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بامقصد سفر تھا، مقصد ہی اس مقام پہ تھا جہاں تک آپ گئے۔ لیکن جب مغالطے میں اس سے آگے سفر شروع کیا جو بے مقصد تھا، اس وجہ سے آپ کو اگلے سفر میں تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ تو بے مقصد زندگی جب گزرتی ہے پھر زندگی میں سکون نہیں آتا، مسائل، پریشانیاں، مشکلات۔ اس لیے شادی کے مقاصد کو سمجھنا میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ گفتگو ہم سب کے لیے۔ شادی کا پہلا مقصد ایمان کی تکمیل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح نصف الایمان، ایمان نکاح نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان ایک مسلمان اپنے عبادات سے، اخلاقیات سے، کردار سے حاصل کرتا ہے۔ جب وہ ازدواجی زندگی میں قدم رکھتا ہے گویا کہ اس کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کی تقریب یہ ایمان کی تکمیل کے لمحات ہوتے ہیں، یہ کوئی معاشرے کی رسم نہیں ہوتی۔ جیسے نماز کے لیے جانا ثواب، ویسے ہی نکاح کی تقریب میں آنا ثواب ہے۔ تو ایک مقصد شادی کا ایمان کی تکمیل، دوسرا مقصد ازدواجی زندگی اور شادی کا گناہوں سے حفاظت۔ شریعت نے ایک ترتیب رکھی ہے، ایک مسلمان مرد اور عورت کو گناہوں سے بآسانی بچنے کا ایک راستہ دیا۔ اور تیسرا مقصد شادی کا محبتیں حاصل کرنا۔ اب یاد رکھنا، محبت طرفین کا تقاضا کرتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی، کامل محبت ہو۔ تو تیسرا مقصد محبت پانا۔ اب اگر خاوند بیوی کو محبت دے گا تو اس سے محبت لے گا بھی۔ آپ سمجھتے ہیں تاڑی دو ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے صرف ماتم ہو سکتا ہے۔ میں محبتیں تو پانا چاہتا ہوں، دینے کے لیے تیار نہیں، پھر تو گھر میں صبح شام ماتم ہوگا، خوشی نہیں آئے گی۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو شادی کا ایک مقصد محبت پانا ہے، محبت دوں گا محبت لوں گا بھی۔ اور ایک مقصد شادی کا عزتیں حاصل کرنا۔ اگر خاوند بیوی کو عزت دے گی تو یقین بیوی خاوند کو عزت دے گی۔ اس لیے یاد رکھنا، بیوی کو اپنے یا اس کے خاندان کے سامنے کبھی بے عزت نہ کرنا، بلکہ ان کے سامنے اور محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ۔ اور ایک مقصد شادی کا نیک اولاد کا پانا ہے۔ یہ معیوب بات نہیں، وقت کے انبیاء نے رب سے مانگا۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ اور ایک مقصد شادی کا وہ ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، میں نے تمہیں جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون کی زندگی پالو۔
تو شادی کا ایک مقصد قرآن کی روشنی میں وہ سکون کی زندگی حاصل کرنا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ آج کا نوجوان کہتا ہے میں تو شادی کر کے پھنس گیا. معاشرے میں یہ آپ نے سنا. قرآن کہتا ہے شادی سے سکون آتا ہے. میرا نوجوان کہتا ہے میں شادی کر کے پھنس گیا. کیوں؟ واضح ہے اس کی وجہ. اگر میں مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں، ازدواجی زندگی، تو میری زندگی میں سکون ہوگا. اور اگر میں ان مقاصد کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کروں گا تو یقیناً پھر میں پھنسا ہی رہوں گا، پھر مجھے خوشحالی نصیب نہیں ہوگی. آج ہم نے سوچا ہی نہیں کہ عزت دینا بھی شادی کا مقصد، محبت دینا بھی شادی کا مقصد، یہ اس کے مقاصد میں شامل ہے. یہ تو ہم نے تو اپنی ڈائری سے ہی چیزیں نکال دی. بیوی کو عزت دوں، بیوی کو محبت دوں، اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں یہ رن مرید ہے. سمجھتے ہو رن مرید؟ بھائی آپ تو ایسے گم ہو کے بیٹھ گئے ہو جیسے کہ پوتکی پہ بیٹھے ہو. تو کہنے والے کہتے ہیں یہ رن مرید ہے. دوستو یاد رکھنا، رن مرید اس کو نہیں کہتے. جو بیوی کو محبت دیتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتا ہے، یہ رن مرید نہیں ہے. رن مرید اسے کہتے ہیں کہ بیوی کی الٹی سیدھی چاہتے ہیں، اب یہ اپنی حلال کمائی سے پورا نہیں کر سکتا تو بیوی کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے. کسی طریقے سے اس کی چاہتیں پوری کرو، حرام ہو یا حلال. اس کو رن مرید کہتے ہیں جو بیوی کے پیچھے اپنے قبر کو خراب کر رہا ہے. اور جو خاوند بیوی کو محبت اور عزت دے، بیوی کی خیر خواہی کرے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، اسے رن مرید نہیں، وہ رن مرید نہیں ہے، وہ اپنے نبی کا مرید ہے. وہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، وہ اپنے نبی کا مرید ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا امتی اپنے نبی کے طریقے اور تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. یہ بنیادی مقاصد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری بات، ازدواجی زندگی گزارنے کی بنیادی سنہری اصول کیا ہے جس کو اپنا کر میں دنیا کے گھر کو جنت کے گھر میں بدل سکتا ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر کے داماد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے داماد تھے. حضرت عثمان غنی کی پہلی صفت یہ تھی کہ ان کے مزاج میں تحمل تھا، بردباری تھی، برداشت کا مادہ تھا. خاوند کو چاہیے ازدواج زندگی میں آنے کے بعد خاص طور پہ اپنے مزاج میں تحمل لائے، برداشت پیدا کرے، بردباری سے کام لائے. یہ ایک اچھے خاوند کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی پہلی صفت ہے کہ خاوند کی مزاج میں تحمل ہو، برداشت ہو. حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں جتنی مرتبہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا، قیامت کے دن اتنی ہی مرتبہ اللہ اسے اپنے مشاہدہ اور دیدار عطا فرمائیں گے. اتنا بڑا انعام جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف اس بات پہ کہ اگر مجھے کسی بات پہ غصہ آیا بیوی پہ، میں نے غصے کا اظہار نہیں کیا، اس غصے کو خود پی گیا، برداشت کر گیا، غصے کا کڑوا گھونٹ بھر لیا، اللہ اپنا دیدار و مشاہدہ عطا فرما دیں گے. تو پہلی صفت کہ خاوند کی مزاج میں تحمل. آج کا خاوند اپنی پریشانیاں بھی بیوی کے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے خاوند کو مرد بنایا ہے، قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. اس کو چاہیے بیوی کے مسائل پریشانیاں بھی اپنے کندھوں پہ اٹھائے، چاہے کہ اپنی اس کے کندھوں پہ ڈالے. آج آباد گھر اجڑ رہے ہیں صرف اس واسطے کہ مزاج میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. معمولی سی بات پہ بات بگڑتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے. یہ کیا مردانگی ہے؟ ایک تھوڑا
تھوڑی سی بات پہ ایسا غصہ آئے کہ اس پہ کنٹرول ہی نہ کر سکا، آباد گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہ کیسا مرد ہے؟ یہ کام تو ایک مرد کے شان کے بھی خلاف ہے۔ دوسری صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی، ان کے مزاج میں سخاوت تھی۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق گھر والوں پہ فراوانی رکھے، گھر والوں پہ خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے، جتنی اللہ نے اسے طاقت و استطاعت دی ہے اس کے مطابق گھر والوں پہ فراوانی رکھے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے معاشرے کا آج بہت بڑا المیہ، اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ آ جائے، خاوند سب سے پہلے بیوی کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ مرد کیا، خاوند کیا، یہ تو ایک عام مرد کی بھی شان نہیں، خاوند تو خاص مقام رکھتا ہے۔ آج کا خاوند بیوی کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لیتا ہے، اس کا خرچہ بند کر دے گا، اس کی ضروریات کو روک لے گا، تاکہ مجبور ہو کہ ناک رگڑے پھر بھی اس کو خرچہ دوں۔ یاد رکھنا یہ ایک خاوند کی شان نہیں، اونچ نیچ آ جاتی ہے، برتن کٹے پڑے ہو کڑک ہی جاتے ہیں، لیکن خرچہ بند کر دینا، ضروریات کو روک دینا، یہ خاوند کی شان نہیں۔ تو مزاج میں تحمل، مزاج میں سخاوت، اور تیسری صفت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ تھی شجاعت۔ ایک خاوند کے لیے شجاعت کا ہونا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ ممکن اس طویل سفر میں کچھ موڑ ایسے آ جائیں جس موڑ پہ خاوند کو چند قدم ہمت و شجاعت کے ساتھ اٹھا کر اس سفر کو ٹوٹنے سے بچانا پڑے۔ شجاعت کا ہونا بہت ضروری۔ عمومی طور پہ معاشرے میں گھر میں ساس اور بہو کا تصور قائم ہو جاتا ہے، اللہ کرے ماں بیٹی کے تصور قائم رہے، لیکن جب ساس بہو کا تصور قائم ہوتا ہے، ان موڑوں میں سے ایک موڑ یہی ہے جہاں خاوند کو کچھ ہمت و شجاعت کے ساتھ چند قدم اٹھا کر اس سفر کو ٹوٹنے سے بچانا ہوگا۔ اگر مزاج میں شجاعت نہیں ہے تو سفر ٹوٹ سکتا، ہمت بھی پیدا کرنی پڑے۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی ہے۔ شریعت نہ ماں کو بیوی پہ قربان کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ بیوی کو ماں پہ قربان کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ بیٹے کو چاہیے خود اپنی ماں پہ قربان ہو۔ آج کیا ہوتا ہے، خاوند کی سب سے بڑی غلطی، اگر کوئی ایسا آمنا سامنا ہو جائے تو بیوی کو قربانی کا بکرا بنا کے ماں کے سامنے پیش کر دے گا، خود تماشائی بن کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اسے چاہیے یہ بیٹا ہے خود اپنی ماں پہ قربان ہو جائے، وہ 4 لگا دے گی، 20 سنا دے گی، ماں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ کوئی عزت میں فرق، نہ کوئی صحت میں فرق، بیٹا اور ماں بیٹے کا رشتہ ہے۔ بیوی کو آگے کر دے گا، خود پیچھے کھڑا تماشائی بنا، جی کیا کرے جی، ماں کو میں کیا کہوں جی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماں کا مقام، ماں کا احترام، ماں کی عظمت، اس میں کمی نہیں لا سکتے، لیکن بچوں کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کو قربانی کا بکرا ایسے موقع پہ بننا پڑے گا، ہمت کرے، دونوں طرف سے برداشت کرے۔ جب دیکھے ماں اچھے موڈ میں ہے تو تھوڑی سی بات کر دیں، ماں آپ کی بیٹی ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ واقعی بیوی کی غلطی ہے، ماں بھائی بہن کے سامنے اسے کھینچنے کی کوشش نہ کرے، کمرے میں الگ بیٹھ کے اس کو سمجھائے۔ تو مزاج میں شجاعت کا ہونا بہت ضروری۔ آپ کی چکوک میں تو اچھا ماحول ہوگا نہیں، تو شہروں میں ایسا ماحول بھی ہے، بہو ساس کی اجازت کے بغیر فریج کا دروازہ نہیں کھول سکتی، ایسے حالات بھی ہیں، اس کے بالعکس بھی ہیں، بڑے سارے حالات ہیں معاشرے میں۔ تو خاوند کے لیے 3 بنیادی صفات، مزاج میں تحمل، مزاج میں سخاوت، اور مزاج میں شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی ثابت ہونے کے لیے ایک بچی کے لیے بھی 3 بنیادی صفات ہیں۔ پہلی صفت، اس کی آنکھ میں حیا ہے۔ دوسری صفت،
اس کے دل میں نیکی کا جذبہ، تیسری صفت اس کے ہاتھ خاوند کی خدمت میں مصروف ہوں۔ یہ تین بنیادی صفات ہیں اچھی بیوی ثابت ہونے کے لیے۔ تیسری بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی وہ کون سی بنیادی سنتیں ہیں جس کو ہم اور آپ اپنے گھر میں زندہ کر کے دنیا کے گھر کو جنت کا گھر بنا سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر تشریف لاتے بلند آواز سے سلام ڈالتے۔ خاوند کو ازدواجی زندگی کی پہلی سنت یہ معلوم ہوئی، جب بھی باہر سے گھر میں داخل ہو بلند آواز سے سلام ڈالے، گھر والے باہر نے کمرے میں آواز سن کے پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جب باہر سے گھر جاتے ہیں شام کو، کاروبار کے مسائل، پریشانیاں، ٹینشن، قرضے، سارا کچھ اپنے سر پر رکھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کوئی معمولی سی وہ تیلی کی رگڑ کی دیر ہوتی ہے کہ آگ لگ جاتی ہے۔ بیوی نے کوئی معمولی سی بات کر دی میں آگ بگولا ہو جاتا ہوں، کیونکہ ساری ٹینشنیں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ باہر کی تمام تر پریشانیاں ایک گنڈلی باندھ کے گھر کے دروازے کے باہر پوڑی پہ رکھ کے گھر میں داخل ہونا۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے۔ جب رب کی رحمت مسکرائے گی تو گھر میں سکون نہیں آئے گا، رزق میں برکت نہیں آئے گی، میاں بیوی محبتیں نہیں آئیں گی، ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں فرما برداری کے رشتے قائم نہیں ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ گھر میں داخل ہوں تو بیوی کے ساتھ خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کریں، یہ نہیں کہ 13 بجا کے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ یہی حالات ہیں آج کل۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ سننے کی ہمت نہیں رہتی کہ گھروں میں بیویاں کتنی دفعہ مرتی ہیں، کتنی دفعہ زندہ ہوتی ہیں۔ عجیب حالات ہیں۔ تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے بلند آواز سے سلام ڈالتے، پہلی سنت۔ ایک موقع پہ میرا آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے سین میں چارپائی پہ تشریف فرمایا، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، محبوب گھر میں داخل ہوئے، بلند آواز سے سلام ڈالا، آگے بڑھے، فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ دوسری سنت معلوم ہوئی، خاوند کو چاہیے کہ گھر والوں کے نام کے علاوہ اپنے محبت کے جذبات میں ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے، اس نام سے اپنے گھر والوں اور بیوی کو پکارے۔ ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو عائشہ کی کہ نہیں پکارتے تھے، پورے نام لے کے نہیں پکارتے تھے، یا تو نام کو مختصر کرتے یا عائش، اس میں محبت جھلکتی، یا پھر حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حمیرہ کا معنی میرے آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے، علماء موجود ہیں، پوچھیں پنکی۔ آپ امی عائشہ کو اپنے گھر والوں کو پنکی کہتے تھے، اندازہ لگائے محبوب نے گھر والوں کو کتنی محبتیں دی۔ آج ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو خاوند کو چاہیے کہ گھر والوں کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کر لے، جو نام اسے اچھا لگے اس نام سے گھر والوں کو پکارے۔ ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہمارا یقین ہے جہاں میرے نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے وہاں نفرتیں جنم نہیں لیتی، وہاں محبتیں جنم لیتی ہیں۔ کئی ساتھوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا، میں وہ سوال بھی بتا دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ سوال یہ ہوگا کہ عبدالسلام صاحب کی تو شادی ابھی ہو رہی ہے، تو نیا جوڑا ہے، ان کے لیے تو آسان ہے کہ بیوی کے لیے ایک اچھے سے نام کا انتخاب کر لے، بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی سے سوچنا شروع کر دیا ہوگا۔ اچھی بات ہے، تو ان کے لیے تو آسان ہے کہ نئے جوڑے کے لیے تو آسان ہے، کوئی نئے نام کا انتخاب کرے، اس سے آواز پکارے۔ لیکن ہماری تو زندگیاں گزر رہی، اولاد جوان ہو گئی، ابھی تک تو میں گھر والوں کا نام لے کے آواز دیتا تھا، اب اگر میں کوئی اور نام سے پکاروں گا سب سے پہلے وہ مجھے کہے گی یہ دوسری کہاں سے آ گئی، صفائی نہیں دے سکوں گا، نہ اس نے صفائی قبول کرنی، وہ کہے گی بتا یہ کہاں دل میں ہے یا موبائل میں ہے، کہاں سے آ گئی۔
اب ہم کیا کریں؟ اس سنت کو کیسے زندہ کریں؟ اگر آپ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارا مزاج ہے، کانوں کی چاشنی پوری کرتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوستوں، یہ نبی کی ادائیں بتا رہا ہوں، نبی کا کردار، نبی کے اخلاق، نبی کی تعلیمات و سنتیں بتا رہا ہوں، جس سے گھر محبتوں سے بھر جاتا ہوں۔ آسان طریقہ، آپ گھر والوں کا نام لے کے آواز دیتے تھے، کوئی بھی نام ہو، خالدہ ہے، فہمیدہ ہے، فاطمہ ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، کوئی نام ہے، آپ آواز دیتے تھے زینب۔ اب سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ اسی نام سے پکاریں، لیکن اس نام کے ساتھ آخر میں صرف لفظ جی لگا دیں۔ ہے بڑا مشکل، لیکن بہت آسان طریقہ۔ اب آپ گھر جائیں، گھر والوں کو آواز دیں زینب جی، ایک پکار پہ 2 کلو خون بڑھ جائے گا۔ ہاں، نفرتوں کی جگہ محبت جنم لینے لگ جائیں گے۔ میرے نبی کی سنت ہے نا، میرے نبی کی ادا ہے، کوشش کریں۔ لیکن آج کا امتی شرماتا ہے، غیر کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے نہیں شرماتا، نبی کی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرم آتی ہے۔ یہ شرم نہیں ہے، حقیقت میں تو بے شرمی ہے۔ نبی کا طریقہ تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ رہا، تو سکون کا ذریعہ۔ بہرحال آپ نے فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا۔ توجہ کرنا، محبوب نے پیالہ ہاتھ میں لیا، دیکھا کہ حمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے، پیالے کو گھمایا، اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا۔ امت کو تعلیم دی، جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دو۔ ہاں، آج ہم محبتیں صرف دوستوں میں بانٹتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو پتہ نہیں سانپ سوکھ جاتا ہے۔ کہا تو دور کی بات ہے، چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کے مجالس کو گرما رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش و فریش ہوتے ہیں۔ آج کا خاون، میں اسے بیچارہ کہوں گا، بیچارہ خاون، رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گزارتا۔ پوچھے جائے کیوں، کہتے ہیں بس کچھ سکون کے لیے آ گئے۔ یاد رکھیں اس میں سکون نہیں ہے کہ رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں گزارو۔ شریعت نے 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے، رات میں سکون ہے، اپنے گھر میں سکون ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں سکون ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو رات کا اکثر حصہ گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارو، اس میں سکون ہے۔ تو یہ میرے محبوب پیغمبر کی بنیادی سنتیں اپنانے کی کوشش کریں۔ اگلی بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی مثال گاڑی کے 2 پہیوں کے مانند ہے۔ ٹھیک ہے، 2 پہیے ہیں گاڑی کے، دونوں ٹھیک ہیں تو گاڑی چلتی رہے گی، ایک بھی پنچر ہو گیا تو گاڑی رک۔ اس لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی مثال زندگی کے 2 اچھے ساتھی کے مانند ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، زندگی کے اچھے ساتھی، لیکن قرآن نے کیا مثال دی ہے، کمال ہے۔ قرآن نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ وہ صرف مثال نہیں، اس میں ایک بہت اہم معاملے کی طرف، بڑی نازک مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے میاں بیوی کی مثال، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں کی مثال لباس کے مانند ہے۔ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ لباس انسان کو غیر موافق موسمی حالات سے بچاتا ہے، گرمی میں اور لباس ہے، سردی میں اور لباس ہے، تو میاں بیوی کی مثال لباس کے مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ غیر موافق حالات میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ خاوند پریشان ہے تو بیوی کہے پریشان نہ ہونا اللہ ہے،
حوصلہ دے. بیوی کے 2 جملے سے خاوند کو حوصلہ مل جائے گا. بیوی پریشان ہے تو خاوند اسے سہارا دے. قرآن نے مثال یہی دی کہ غیر موافق حالات میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے، حفاظت کا ذریعہ بنے. اور دوسری بات کہ ظاہری لباس انسان کی وقار اور عزت کا ذریعہ بنتا. ظاہری لباس انسان کی عزت کا ذریعہ ہے. تو میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے انہیں ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بننا چاہیے. چاہے جائے کہ ایک دوسرے کی بے عزتی کا ذریعہ بن جائے. وہ اس کی برائی کر رہی ہے اور وہ اس کی برائیاں کر رہا ہے. یہ شادی نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے عزت اور وقار کا سبب یہ ہے کامیاب میاں بیوی. اور تیسری بات، آپ اس بات کو سمجھتے ہو قرآن نے میاں بیوی کی مثال لباس لے لی ہے. لباس اور جسم میں بالکل اتصال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. اب آپ بتائیں لباس اور جسم کے درمیان میں اگر کوئی مکھی داخل ہو جائے، کوئی چیونٹی داخل ہو جائے، آپ کی جسم کا سکون تباہ ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا نا. یہ تو تجربے میں ثابت ہے ہر ایک. جب تک آپ اسے نکال باہر نہیں کرو گے آپ کے جسم میں سکون نہیں آئے گا. بات آسان ہو گئی. قرآن نے مثال دی ہے لباس کے، اس میں ایک بڑے نازک مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میاں بیوی یہ لباس کے مانند ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں ہم کسی گھر کے کسی تیسرے فرد کی ٹانگ نہ اڑنے دیں. اگر کسی تیسرے فرد کی ٹانگ میاں بیوی کے درمیان میں اڑ گئی، خواہ وہ ٹانگ بڑی بہن کی ہے، بڑے بھائی کی ہے، ماں باپ کی ہے، کسے باشد، آپ کی زندگی کا سکون تباہ ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا بات کر دی؟ میں آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیں، ایک تو ہے معاملات گھر کے باہر کے، اس میں تو آپ نے بڑوں کو ہی مقدم رکھنا ہے. بڑے بھائی اور باپ سے مشورہ کرنا ہے، بہن ماں سے دعائیں لینی ہے، ان کے مشورے پہ ہی آپ نے چلنا ہے. لیکن جو باتیں، جو معاملات میاں بیوی کے درمیان میں پرسنل معاملہ ہے، اس میں کسی کی ٹانگ کو نہ اڑنے دینا. زندگی کا سکون تباہ کر بیٹھا. آج کیا ہوتا ہے، کوئی بس بیوی کو کوئی بات ملی تو گئی اپنے گھر بتا دی، خاوند یوں ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یوں کرتا ہے. خاوند کو کوئی بات مل گئی، وہ گیا اپنے ماں کے کان میں لگ گیا، بہن کے کان میں لگ گیا، بھائی کے کان میں لگ گیا، میری بیوی یوں کہہ رہی ہے، میری بیوی یوں کرتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، پوری زندگی کا سکون تباہ ہو جائے گا. ذاتی معاملات کمرے میں بیٹھ کے حل کریں. ہاں، جو معاملات ہیں گھر کے باہر کے، وہ بڑوں کے مشورے سے چلیں. تو اگر ذاتی معاملات میں، پرسنل باتوں میں یہ جو ایک دوسرے کی شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ سمجھو کہ تیسرے کی ٹانگ اڑا رہے ہو، زندگی کے سکون تباہ ہو جائے گا. اس بات کا خاص خیال رکھیں. آپ گھر والوں سے کہیں میں آپ کے ماں باپ کی عزت کروں گا، میرے ماں باپ کی عزت کرو. یا کوئی اور ایسی بات ہے، نہ بیوی ہر بات اپنے ماں باپ تک پہنچائے، نہ خاوند بیوی کی ہر بات اپنے ماں باپ تک پہنچائے. آپس کی باتیں ہیں، آپس میں بیٹھ کے حل کر. لیکن آج یہی صورتحال ہے. یا تو ہم بیوی کو بڑی بہن کے حوالے کر دیتے ہیں، یا ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، یا کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کی ٹانگ بیچ میں اڑاتے ہیں. جو بات ہوتی ہے بھئی خاوند کس چیز کے ہو، جو بات ہوگی میں خود بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی بات کو واضح نہیں کروں گا، جا کے دوسرے کے کانوں میں پہنچا دوں گا، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے. وہاں سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تیرا لباس ہے، وہ تمہارے لباس ہے، تم اس کے لباس ہو. اب لباس اور جسم کے درمیان میں اتصال ہے، کوئی چیز درمیان میں آ گئی، سکون تباہ. میری بات سمجھ لیجیے نا. ایسا نہ کہ اس کو بگاڑ کے رکھ دو کہ خاص ہم نے تو یوں کہا ہے تو ماں باپ کی حیثیت بھی ختم، بڑے بہن بھائی کی حیثیت بھی ختم. ان کی حیثیت ختم نہیں، وہ مقام اپنی جگہ پہ. انہیں احترام دینا ہے، ان کی بات مان کے چلنا ہے، معاملات میں انہی سے مشورہ کرنا ہے. میاں بیوی کی ذاتی بات، ذاتی معاملہ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے حل کرنا ہے. اگلی بات، قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو کچھ پیغام دیتی ہے. اللہ کی قدرت ہے نا، نظام.
اللہ نے حضرت آدم کو دفعتاً پیدا کیا، ڈھانچہ تیار کروایا، حضرت آدم کا ڈھانچہ مبارک تیار ہوا، اللہ نے اپنے حکم سے روح پھونک دی، حضرت آدم کو زندگی مل گئی۔ یہ آدم کی تخلیق ہے۔ اور میرے اور آپ کی ماں حضرت حوا کو اللہ نے آدم کی پسلیوں سے پیدا کیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھو کہ بیوی کو خاوند کے پسلیوں سے پیدا کیا۔ ایسا ہی ہے، جو ذات بیوی کو خاوند کے پسلی سے پیدا کر سکتی ہے وہ پاؤں سے نہیں پیدا کر سکتی، سر سے نہیں کر سکتی، لیکن پاؤں سے نہیں پیدا کیا۔ قدرت نے فطرت کی زبان میں خاوند کو پیغام دیا کہ بیوی کو قدموں کے نیچے ہی نہ رونتے رہنا، صرف تیری چاہتیں ہیں، تیری خواہشیں ہیں، تیرا مزاج ہے، اس کی کوئی احساسات نہیں، اس کا کوئی مزاج نہیں، اس کی کوئی چاہتیں خواہشیں نہیں، قدموں کے نیچے ہی نہ رونتے رہنا۔ ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قدموں کے نیچے رونتے رہتے ہیں، قیامت کا دن ہے، پوچھا جائے گا۔ یہ قدرت فطرت کی زبان میں بتا رہی ہے کہ بیوی کو خاوند کے قدموں سے نہیں پیدا کیا، بتلا دیا قدموں کے نیچے نہ رونتے رہنا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے امتی کے مزاج کا خیال رکھا ہے، ہمیں بھی چاہیے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اس کا خیال رکھیں۔ اب وقت دوں گا، اکٹھا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو کوئی مزاج سے واقفیت ہوگی نا۔ اور دوسری بات، بیوی کو سر سے نہیں پیدا کیا، پیغام دیا کہ اس کو سر پہ بھی مسلط نہ کر لینا، نہ جائز دیکھو نہ ناجائز دیکھو، سر پہ مسلط کر رکھا ہے، نہ حلال نہ حرام کی ترجیح تمیز، بس اس کی چاہتے ہیں وہ پوری کر کے پھر رہے ہو۔ بس پسلی سے پیدا کر کے بتلا دیا کہ بیوی کو دل کے قریب رکھنا۔ جسم میں پسلی وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہے۔ آج ہم اور آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں سکون نہیں۔ یا تو بیوی کو قدموں کے نیچے رونتے ہیں یا سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، لیکن دل سے دور رکھتے ہیں، دل سے دور رکھتے ہیں۔ فطرت کہتی ہے دل کے قریب رکھو، میں دل سے دور رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے بیوی اپنی باتیں سہیلیوں میں کرتی ہے، خاوند سے نہیں کہہ سکتی۔ خاوند اپنی باتیں دوستوں میں اس کے تذکرے کرتا ہے، بیوی سے نہیں کہہ سکتا۔ تو قدرت نے بتلا دیا کہ بیوی کو دل کے قریب رکھنا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، بیوی کو خاوند کے پسلی سے پیدا کیا۔ آپ بتائیں پسلیاں سیدھی ہیں یا ٹیڑھی ہیں؟ ٹیڑھی ہیں۔ اگر یہ سیدھی ہوتی یوں چوڑی بری لگتی نا، سائیڈوں سے چپتی ہوئی، ایسا ہی ہے۔ اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے اور اس کے ٹیڑھے پن میں حسن ہے۔ آپ نے پسلیاں دیکھی ہوں گی جانوروں کی، اس کے ٹیڑھے پن میں اللہ نے حسن رکھا ہے۔ اگر وہ بالکل سیدھی ہوتی بری لگتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن رکھا ہے، لیکن خاوند اس بات کو سمجھے کہ اس کا اسی میں حسن ہے، اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، ٹوٹ جائے گی۔ یہ فطرتی معاملہ ہے۔ اللہ نے عورت کے مزاج جبلت میں ٹیڑھا پن رکھا ہے، لیکن اسی میں اس کا حسن ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کبھی آپ کی کسی بات پہ ضد بھی کر جائے گی، کبھی صاف انکار بھی کر دے گی، کبھی کچھ اونچا بھی بول پڑے گی، کسی بات سے وقتی طور پہ ماننے سے انکار بھی کر دے گی۔ آپ بتائیں وہ ناز و نیاز کس سے کرے؟ بھائی سے کرے گی، باپ سے کرے گی، خاوند سے کرے گی؟ خاوند اس کے ناز و نیاز کو اٹھائے گا، برداشت کرے گا۔ اسی میں خوشی ہے، اسی میں گوئے کہ سکون ہے۔ تو اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ بعض صوفی مزاج لوگ ہوتے ہیں، خشک صوفی بنو، خشک نہ بنو۔ صوفی صفائی سے، اس کی سوچ صاف، اس کی نظر صاف، اس کی زبان صاف، اس کا دل کی محبت صاف، چاہتے صاف، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خشک صوفی بن جاتے ہیں۔ مفتی صاحب خشک صوفی دیکھے ہوں گے آپ نے، یاد ہے جو خشک صوفی ہوتا ہے نا، اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ شریعت نہیں ہوتی، وہ اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔
وہ شریعت نہیں، اس کی اپنی طبیعت ہے کہ ہم کہ لو جی یہ صوفی ہے، وہ خوش صوفی ہوگا، آپ کو لو یہ یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، وہ اس کی طبیعت ہوگی، وہ شریعت نہیں ہوگی۔ شریعت میں کوئی تنگ گلی نہیں۔ تو صوفی ضرور بنو مگر خشک مت بننا۔ ایک شخص تھا خشک صوفی بن گیا تھا، اسے بڑا جذبہ ہو گیا تھا، نیکی کے ارادے پہ نیکی ملتی ہے، یہ وہ ادھر ادھر سے ایک دن گھر گیا، بیوی کو کہنے لگا داڑھی رکھ۔ بیوی پہلے تو سن کے پریشانی، کیا کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ۔ میری تو داڑھی نہیں آتی، عورت ہوں۔ اللہ کی بندی داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیتی، ایک نیکی تو مل جاتی۔ تو خدا کے لیے بیویوں سے داڑھی رکھنے کے ارادے نہ کروانا۔ یہ خشک صوفی ہوتا ہے، یہ اس کی طبیعت ہوتی ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ ہوتے ہیں ایسے مزاج ہیں، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کر دی نا، اور معاملات میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ صوفی بنو، خشک نہ بنو۔ شریعت میں کوئی گلی بند نہیں۔ محبوب پیغمبر نے امی عائشہ کے ساتھ پردے کے ماحول میں دوڑ بھی لگائی، دوڑ لگائی۔ پہلے دوڑ لگائی، آپ آگے نکل گئے۔ اب ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی تھی امی عائشہ کی۔ دوسری بار دوڑ لگائی، آپ نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، کہا ہوں میرا برابر برابر ہو گیا معاملہ۔ ہم جب خود صوفی بنتے ہیں تو پتہ نہیں ایسے ٹیٹ کر کے رکھتے ہیں خود جیسے بھی زندگی گزارے، سارا زور گھر والوں پہ۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کے قریب رہو، پوچھ پوچھ کے چلو۔ علماء کے بغیر گزارا نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ عالم کی ضرورت جنت میں جانے کے بعد بھی پڑے گی۔ دنیا تو دنیا، جنت میں جانے کے بعد جب ہم اپنے مقصد و منزل کو پہنچ جائیں گے پھر بھی عالم کی ضرورت ہے۔ جب جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ پوچھے گا اپنے بندوں سے اور کیا چاہیے؟ حیران ہوں گے، سب کچھ مل گیا اور اللہ سے کیا مانگے؟ آپس میں مشورہ کریں گے، علماء سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا پھر بھی رب پوچھ رہے اور کیا چاہیے؟ علماء کے پاس آئیں گے، علماء کہیں گے اللہ سے کہو اپنا دیدار عطا کر دے۔ وہاں بھی علماء کی ضرورت ہے۔ علماء کے قریب رہنا، ان کی حقارت دل میں نہ لانا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، میں عالم ہوں، میرے میں ذاتی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اسی معاشرے کا فرد ہوں، انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نعوذ باللہ نبی نہیں ہوں، میرے میں کمزوریاں ہوں گی۔ آپ کو میری اس کمزوریوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ بحیثیت عالم کے میرے ساتھ نفرت یا میرے مخالفت کرو گے، اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھو گے۔ کیوں؟ اس لیے علم اللہ کا ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ کوئی اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتا، اللہ بھی اپنی ذاتی صفت ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا۔ اللہ نے محبت کی نظر ڈالی ہے تو علم منتقل ہوا ہے۔ اس چیز کو دیکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوئی شخص سے 3 رات مسلسل تہجد نصیب ہو گئی، یہ پھر زمین سے اوپر چلتا ہے کہ اب تو میری دعا بھی عبدالقادر جیلانی کی طرح قبول ہونی چاہیے۔ جب نہیں قبول ہوتی، اللہ معاف فرمائے، فرض نماز بھی چھوڑ جاتا۔ بھئی کیا رب پہ میرا کوئی جبر ہے یا میں نے احسان کر دیا ہے 3 راتیں مسلسل تہجد پڑھ لی تو رب میری دعا فوراً قبول کرے؟ نہیں، ایسے لوگ میں نے دیکھے، وہ جو فرض معاملہ ہوتا ہے اس سے بھی چلے جاتے ہیں، جی بار نہیں قبول ہوتی، ہم اتنے دن تہجد پہ پڑھتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، نہیں قبول۔ بڑے خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے نہ ہو کچھ باتیں ہم سیکھ لیں اور پھر عالم کی حقارت میرے دل میں آ جائے، خطرناک معاملہ۔ تو جب قریب رہیں گے پھر ہم ایسی زندگی میں سکون پاتے جائیں گے، سارے معاملات کو سمجھتے جائیں گے۔ بات میرے سے شاید لمبی ہو گئی، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو یہ پیغام دے رہی ہے۔ اور ایک بات، اللہ نے کائنات میں بیوی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خاوند کو سفارش کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رب سفارش کر رہا ہے خاوند کو بیوی کے حق میں۔ آج ڈی سی او ڈی پی او کی سفارش آ جائے، میں اپنے جانی مالی نقصان بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تاکہ اس کی سفارش کو مکمل کر دوں، گرنے نہ دوں۔ میرا خالق اور مالک سفارش کرے اور میں اسے قدموں کے نیچے رون دوں،
پھر میرے ہلاکت میں کیا شک رہ جائے. رب کہتا ہے خاوند کو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اللہ کی سفارش ہے بیوی کے حق میں. خاوند سے رب کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اندازہ لگا بیوی میں کمزوریاں 100 ہوں گی، میں گنتا رہوں گا یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، لیکن مقام دیکھیں رب سفارش کر رہا ہے. میں نے اس سفارش کو دیکھنا، وہ سفارش میرے سے گرنے نہ پائے، قدموں کے نیچے رون نہ دو، تباہ ہو جاؤں گا آخرت و دنیا. اور یہ نسبت ایک ایسی نسبت ہے کہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے. میاں بیوی کی نسبت ایجاب قبول کے ساتھ جب ہوتا ہے. آپ بھی شادی کے موقع پہ رکھتے ہو بیان، نکاح کی تقریب کے ثواب سے معلوم کر دیتا ہوں. ایسے موقع پہ رکھو نا نکاح بھی ہو. اللہ کی نسبت بہت ہی محبوب ہے. ایک میاں بیوی کے بارے میں آتا ہے، پیار و محبت کی زندگی بسر ہو رہی تھی، لیکن برتن کٹھے پڑے اور کھڑک جاتے ہیں. ایک دن کچھ مصائب کا شکار ہو گئے. مسائل کا خاوند انتہائی غصے کی حالت میں، اس سے پہلے کہ کچھ کہتا کچھ فیصلہ لیتا، اس کے دل میں بات آئی اللہ کے بندی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا. اس نے معاف کر، دل سے معاف کر دیا. اور پھر پیار و محبت کی زندگی بسر ہوتی رہی. کچھ عرصے بعد خاوند کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے کا پلے کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے خاص کرم کر دیا. کیسے ہوا؟ رب نے کہا میرے بندے، تو نے دنیا میں اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں. اگر ہم اس نسبت کی لاج رکھیں گے تو اللہ قیامت کے دن میرے اور آپ کی بھی لاج رکھے گا. یہ نسبت اتنی اہمیت کی حامل ہے. میاں بیوی کی نسبت شریعت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. آج معاشرے نے تو اس کو کھیل بنایا ہوا ہے. اگر میں اس نسبت کی لاج رکھوں گا، رب قیامت کے دن میری لاج رکھے گا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ساری باتیں بیوی کے بارے میں ہی. پنڈی میں پروگرام تھا کچھ عرصہ پہلے، تو اس نے نکاح کی تقریب تھی، میں نے گفتگو کی. وہ جو دلہا تھا نا وہ پریشان ہو گیا. خیر تعلق والے تھے تو بے تکلفی. اس نے کہا جی یہاں تو سب کچھ آپ نے عورتوں کے بارے میں بتایا، بیویوں کے بارے میں بتایا. میں نے کہا مردوں سے جو خطاب تھا تو ظاہر میں نے ان کے بارے میں بتلانا تھا. جب گھر کھانا کھانے گئے نا، انہیں اپنی دلہن کو گھر والوں کو ایک کمرے میں اکٹھا کر لیا، پردے میں بٹھا دیا. کہ جی یہاں ان سے بھی بیان کرو، انہیں بھی بتاؤ کہ مردوں کے کیا حقوق ہیں. یہ حقیقت بتا رہا، میرے پہ 10 منٹ وہاں بیان کیا. تو میں آخر میں ایک بات، میرے خیال میں جو خاوند کے حق میں ایک بات ہے نا، یہ 1 گھنٹے کے بیان پہ غالب ہے. خاوند کا کیا مقام ہے؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو. اتنا بڑا مقام شریعت نے خاوند کو دیا. سجدہ کرنا تو رب کا حق ہے نا. فرمایا اگر کسی غیر کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر. یہ وہ مقام ہے جو پورے گھنٹے کی گفتگو پہ یہ جملہ غالب ہے. تو مقصد یہ کہ ایک دوسرے کا خیال، پیار، محبت، خبرگیری، خیر و خبر، ذہنی موافقت. میں بات یہی ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو ماہر نفسیات ہیں نا، انہوں نے 6 جذباتی امور لکھے ہیں جو خاوند کے لیے اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. آج کا خاوند کہتا ہے جی بس یہ ایسے، اس کی طبیعت ایسی ہے، روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، اور کیا کروں. ماہر نفسیات نے 6 امور لکھے ہیں، جذباتی 6 امور جس کا خیال کرنا خاوند کے لیے بہت اہم ہے. کسی موقع پہ عرض کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نسبتوں کے لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو نسبتیں قائم ہونے والی ہیں اس میں پیار و محبت پیدا فرما دے. اس جوڑے کو دونوں خاندان کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ شادی خانہ آبادی کا موقع ہے، اللہ اس جوڑے کی مستقبل کو روشن فرما۔ یا اللہ انہیں شریر کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، برے اثر برے نظر سے بچا، ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، ایک دوسرے کے لیے محبتوں کا ذریعہ بنا، راحت و سکون کی زندگی کا سبب بنا۔ اللہ انہیں نیک و صالح اولاد کی دولت سے بھی مالا مال فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ یا مستورات ہیں، اللہ تمام کو ازدواجی زندگی میں خوشحالیاں نصیب فرما دے، ازدواجی زندگی میں خاوند اور اولاد کی یا اللہ خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے، محبتیں پیدا فرما دے، اپنے نبی کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔